بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب محکمہ اوقاف کی طرف سے یعنی کہ حکومت کی طرف سے ایک بل منظور ہوا، اوقاف بل، یعنی جو وقف کی جگہیں ہوتی ہیں، مثلا مسجد وقف کی جاتی ہے، مدرسہ وقف کیا جاتا ہے، تو اس پر انہوں نے یہ کام کیا ہے، ایک بل پاس کیا ہے حکومت نے کہ جب بھی کوئی مسجد مدرسہ بنائے گا تو وہ ہمارے انڈر ہوگا، اور ہمارے انڈر ہو کے کام کرے گا تو تب تو چلے گا، ورنہ نہیں چلنے دیں گے. اب یہ پالیسی سب سکولوں کے لیے نہیں ہے، یا دیکھ کر کئی اداروں کے لیے، کئی محکموں کے لیے، کئی کمپنیز کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہاں ان کو خطرہ نہیں ہے. یہاں خطرہ ہے، دین والوں سے خطرہ ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں دین والے اکثر و بیشتر الحمدللہ جو حق کو حق کہتے ہیں، باطل کو باطل کہتے ہیں. اور جب حق کو حق کہیں گے، باطل کو باطل کہیں گے، تو پھر وہ کہیں گے کہ خبردار ملک پاکستان میں سود کا کاروبار مت کرو. ہمارا تو پریزیڈنٹ ملک کا یا وزیر اعظم وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب اتنی شرح سود ہم نے فلاں چیز پہ رکھی ہے، اتنی شرح سود کی شرح رکھی ہوئی ہے. استغفر اللہ. اللہ فرماتا ہے لا تأکلوا الربا ضعافا مضاعفا. سود کی تو ممانعت قرآن پاک میں جا بجا ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا کہ 70 مرتبہ ماں سے زنا کرنے سے بھی بدتر ہے یہ چیز سود. اتنا بدترین جرم ہے، لیکن کاش کہ اس جرم کو کوئی جرم سمجھے. حق کو باطل سے ملایا ہوا ہے، کہتے نہیں تھوڑا بہت سود ہے، اتنا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں نا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. سارا قرآن پڑھو اور سب سمجھ کے اس پر عمل کرو، تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیسے کرنی ہے. تو حق کو باطل سے نہیں ملانا. شرح سود اتنی ہو گئی ہے فلاں جگہ پہ، جی اتنا ہم سود کر رہے ہیں، اتنا سود کر رہے ہیں. سود ہے، زیادہ ہو یا کم ہو. لہذا ملک پاکستان میں سود پہ پلنے والا ملک کیا کرے گا بیچارہ، بتائیں آپ. پھر کہیں گے جی وہ قرضے بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. جب تک سود ختم نہیں ہوتا تو قرضے تو زیادہ ہوتے رہیں گے. قرضے ختم کر رہے ہیں تو سود ختم کرو. کہتے جی سود ختم کریں گے تو پھر تو وہ بھی گیا، ہم نے جو یہ کیا تھا اس کا بھی ختم ہو جائے گا، وہ بھی. بھائی جو مرضی ختم ہوتا ہے، تمہاری زندگیاں ختم ہوتی ہیں، ختم ہو جائیں، پر قرآن سے ٹکر لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. رسول اللہ کے فرمان سے ٹکر نہیں لینی چاہیے. جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، یہ جہان بھی اس کے لیے بدنما بن جاتا ہے، اور وہ جہان تو پھر ہے ہی اس کے لیے بدنما. اس لیے چاہیے یہ کہ سودی کاروبار سے خاتمہ ہو. اوقاف آپ اپنے انڈر کرتے ہیں کہ جناب جو جہاں پہ مسجد بنے گی ہمارے انڈر چلے گی. سازش یہ ہے کہ مولوی صاحب بیان اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، یعنی اپنی مرضی کی مراد قرآن و حدیث والا بیان نہیں کریں گے. وہی قرآن و حدیث پڑھیں گے جو ہم بتائیں گے. وہ قرآن و حدیث کی ہر بات کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے یہ تو الگ بات ہے نا. قرآن تو کہتا ہے جو گستاخ ہے اس کو قتل کیا جائے، منافق ہے اس کو قتل کیا جائے، چور ہے اس کو جو ہے وہ ہاتھ کاٹے جائیں. اب یہ پاکستان والے قانونی طور پہ کیسے مانتے ہیں اس چیز کو؟ یہ ایک بندہ چوریاں تو ہوتی ہی رہتی ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ کوئی مانے گا؟ عام عوام میں نکل آئیں گے نہیں یہ قانون بڑا سخت ہے. امپلیمنٹ تو حکومت نے کروانا ہے. حکومت خود اگر چور ہو تو وہ کیسے ہاتھ کاٹنے والا قانون بنائے گی؟ آپ بتا دیں. ہاتھ کاٹنے والا قانون بھی وہی بنا سکتا ہے جس کے اپنے ہاتھ چوری سے محفوظ ہو. اس لیے ان کو یہ ڈر ہے، خطرہ ہے کہ یہ مساجد، یہ مدارس جب تک یہ ختم نہیں ہوتے اس وقت تک ہمارا نظام بھی نہیں چل سکتا. ان کو پہلے ختم کر دینا چاہیے. اس کے لیے پہلے بھی کرونا کو سامنے آڑ بنا کر کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ ہمارے علماء کے بروقت فیصلے پر جو ہے وہ اس کو ناممکن بنایا گیا جو انہوں نے ممکن بنانے کے لیے جتن جتائے تھے. اور اب بھی انشاءاللہ تعالی اوقاف کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے، بل پاس کیا ہے، اس بل کو ہم جوتے کے نوک پر کریں گے، اور قرآن اور سنت کی بالادستی کی بات الحمدللہ ہوتی رہے گی. ہر مسجد سے، ہر مدرسے سے بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ الرحمن. ہاں غلطیاں کوتاہیاں آپ دور کریں، وہ مسجد سے بھی کریں، مدرسے والوں سے بھی کریں، وہ اسکول والوں سے بھی کریں، محلے والے سے بھی کریں، پورے ملک سے ہر قسم کی کوتاہی دور کریں. آپ کو شکوہ ہے، شکایت ہے کہ جی یہ ہمیں جو ہے نا فلاں مدرسے سے، فلاں مسجد سے، فلاں تو یہ ٹھیک ہے، وہ آپ کے شکوے بجا ہیں، ہو سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ وہ دور کریں. یہ کیا کہ ہماری تحویل میں ہوں گے، ہمارے انڈر ہو کے چلیں گے، تو پھر تمہارے انڈر ہوں گے تو ہمیں نہیں پتہ تمہارے انڈر کتنی مساجد چل رہی ہیں. اسلام آباد میں ہی کتنی مساجد ہیں،
सैकड़ों मसाजिद हुकूमत के अंडर है और सैकड़ों मसाजिद में थे। आप मुझे बताएं कौन से मौलवी साहब, अल्लामा साहब हक की बात करते हैं या कर सकते हैं।